قیامت کا عذاب اتنا زیادہ ہے قبر کے مقابلے میں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر قیامت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں وہ ایک خواب کی طرح، ایک راحت کی طرح. کہتے ہیں ہماری رخت خواب سے، ہمارے بیڈ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان. وہ آپ کے شہر میں رہتے ہیں نا ہمارے دوست علی الحسن صاحب، وہ کہاں ہیں آج کل؟ نہیں آ رہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں دیکھا ان کو. مری روڈ وغیرہ میں ملاقات نہیں ان سے؟ چلے کوئی بات نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں یہ ہے کہ روز قیامت جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ نیند سے کس نے جگا دیا. اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ 309 سال سوئے رہے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جب زندہ کیا تو انہوں نے کہا تھا ہم تو ایک دن سے سوئے تھے. اسی طرح حضرت ادریس کا قصہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور برزخ ہوگا، تو جبکہ قرآن پاک میں منکر نکیر کا ذکر اور برزخ کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یہ جہازوں میں جو لوگ جل جاتے ہیں، ہڈیاں نہیں ملتی ہے، تو لوگ اپنے مردے جلا دیتے ہیں، تو یہ پھر قبر کا عذاب کیا ہے؟ پھر قبر کا عذاب پھر ان کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ جو سورہ یاسین میں آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، بلی قال یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ حدیث شریف میں ہے کیونکہ قیامت کا عذاب اتنا زیادہ ہے قبر کے مقابلے میں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر قیامت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں وہ ایک خواب کی طرح، ایک راحت کی طرح. کہتے ہیں ہماری رخت خواب سے، ہمارے بیڈ سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھے یا وہاں پہ برزخ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. انسان جب مرتا ہے تو ایک عالم برزخ میں چلا جاتا ہے یوم بعث تک، روز محشر تک. تو حدیث شریف میں ہے وہ بلی حضرت کن سے روایت ہے؟ حضرت محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت. اوکے. تو اصحاب کہف جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، واقعاً وہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کو اور پھر اللہ نے ان کو جگا دیا ہے تو ان کو احساس نہیں ہوا، تو وہ عالم برزخ میں نہیں تھے. تو آپ دو مختلف چیزوں کو آپ آپس میں ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اصحاب کہف، بلی میں دیکھ لوں اصحاب کہف کے متعلق. اصحاب کہف آیات پڑھ لوں تاکہ مجھے غلطی نہ ہو جائے بعد میں. لوگ ہاں بالکل، وہ کہف میں سوئے ہوئے تھے اور سورج آتا تھا تو ہم ان کو پلٹاتے تھے نا. قرآن کی آیت ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹاتے تھے بائیں اور دائیں کی طرف. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. جی ہاں بله. تو یہ برزخ کیا ہوتی ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ برزخ جو ہے عالم قبر ہے، عالم قبر. اچھا جو آپ نے سوال کیا جو لوگ جل جاتے ہیں نا، اس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص سمندر میں ڈوبتا ہے، جو شخص جل جاتا ہے، وہ خاکستر بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر دے دیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے عذاب قبر دیا جائے، وہ کیسے فشار قبر دیا جائے. تو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کیسے ہوتا ہے. وہ ایک دوسری دنیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، دو آنکھیں دی، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس میں اتنا حکمت ہے، اتنا ڈیزائن ہے، اور اس میں اتنی اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں. دیکھیں اگر دیکھیں آپ سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے انگلیاں رکھی ہیں، ناخن رکھے ہیں، انگلیاں 5 ہیں. اگر اس میں سوچ ہر چیز میں اتنی حکمت ہے، اتنی حکمت ہے. اس کے جوائنٹس ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس میں اپنی عمر لگاتے ہیں، وہ کچھ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ آگے کہتے ہیں، وہ پھر عمر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا سائنٹسٹ وہاں سے آ کے شروع کر دیتا ہے نا.
اور سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بایولوجی اتنا آگے بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود ابھی جو ہم خلقت کے الف کو بھی نہیں سمجھے، با تک بھی نہیں پہنچے نا اس کتاب میں. کتاب خلقت اتنی عظیم ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل بھی میں نے سوال کیا تھا، شاید صحیح طرح سے میں وضاحت کر پایا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ جماعت مخالفین اور کے لوگ اور دوسرا اپنا ہمارے اپنے جو شیعہ علماء ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کسی بھی طریقے سے بین کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے مضمون پروپیگنڈا شروع کیا کہ شاید اللہ یاری صاحب پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی افواج جو ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے کام کیا ہے، تو لوگ ان کی طرف نظر رکھتے ہیں. تو فوج کا اپنا بھی اثر و رسوخ ہے، ہر معاملے میں رہتا ہے. اور فوج ایک پاکستان کی حقیقت ہے کہ بہت کام کرتی ہے. جو کام ہمارے اداروں کے کرنے کے مثلاً سیلاب میں، زلزلے میں، ان چیزوں پہ جو سول اداروں کو کام کرنا چاہیے وہ فوج آ کے بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہے. تو یہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ کہ شاید آپ پاکستان کی افواج کو اچھا نہیں سمجھتے، یا جبکہ آپ کی کسی جو تقریر ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ پاکستان اور ان کی افواج سے محبت کا اظہار کیا ہے اور موجودہ قیادت کو بہت اچھی گاہ سے دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت آپ کر دیں گے؟ عرض یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھ میں پاکستان کے اخبار کو فالو نہیں کرتا اور میں امریکہ کے اخبار کو بھی فالو نہیں کرتا، یعنی ٹائم اتنا نہیں ملتا. ٹھیک ہے، شہ سرخی کا بھی نظر آتا ہے، کوئی اہم بات ہو تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور یہ میری کوئی تخصص نہیں ہے سیاسی معاملات کو فالو کرنا. اور میں حقیقت یہ ہے کہ میں وہ پاکستان کے جو وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے میں نہیں جانتا. لازمی بات ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان کا ملک دن رات ادھر ہی ہوتا ہے، بچپن سے رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے حالات کو بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے وہ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور یہ اگر میں آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں سیاسی اظہار رائے کروں کہ آپ فلانا پارٹی بہتر ہے، فلانا پارٹی برا ہے، تو یہ بالکل جہالت پہ مبنی بات ہوگی، کیونکہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا. اور میں لوگوں کا ابھی ایک دفعہ ایک آدمی مولوی آتا ہے کہتا ہے میں پی ڈی ایم کا آدمی ہوں. یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں پی ڈی ایم کا نام سنا ہے، حالانکہ شاید پاکستان میں یہ بہت ہی عام چیز ہوگی نا. مجھے نہیں معلوم پی ڈی ایم کیا ہے. میں نے اس سے پوچھا پی ڈی ایم کیا ہوتا ہے، اس نے بولا نہیں، شاید اس نے میری بات کو نہیں سمجھا. لیکن ابھی تک مجھے نہیں معلوم پی ڈی ایم کیا ہے، اللہ جانتا ہے. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. تو جو بڑی بڑی خبریں ہیں نا کہ بے نظیر ماری گئی یا وہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ چلا گیا چھوڑ کے ملک، یہ ہمیں شہ سرخی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ہم اتنے نہیں جانتے. لیکن ہمیں ایک بات کا بخوبی احساس ہے کہ پاکستان جو ملک ہے نا، اس ملک میں غداری بہت ہے. اور عام طور پر آپ کے جو سویلین پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کہنے میں تو ووٹ وغیرہ لیتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے. تو یہ ملک چلا بچا کیسے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، پاکستانی شاید خود بھی کہتے ہیں کہ اتنے غداری کے باوجود یہ ملک بچا کیسا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ خود بھی تعجب کریں، کیونکہ جو بھی آتا ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی چور تھا. تو جو پولیٹیکل پارٹیز آتے ہیں عوام سے، لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ووٹ لے کے آتے ہیں یا پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ وزارت خانے ان کو ملتے ہیں. تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی قوم کی خدمت نہیں کرتے. اور پھر پاکستان کے ایسے مشکلات ہیں اس کے علاوہ کہ یہ آپ کی جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں. اس کے علاوہ ملک میں جو دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل پارٹی ہیں دہشت گردوں سے یہ سمجھوتے بھی کر لیں گے ان کو ووٹ ملنے کے لیے. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حالات آ جائیں اور شیعہ قوم کو بالکل اس بات پہ جو بھی آ جائے نا پاکستان میں دہشت گردی سے لڑے، فوج لڑتا ہے تو بسم اللہ. جو بھی پاکستان میں اگر دہشت گردوں سے جو ٹیررسٹ ہیں، اب مختلف پارٹی سے وہ ان کو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے اگر لڑتے ہیں تو بسم اللہ. شیعہ قوم کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی تائید کریں، کیونکہ ملک میں امن ہوگا تو آپ آرام سے رہیں گے. ملک میں یہ ایک ایسی نعمت ہے امن. دیکھیں آپ ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے ملک میں جنگ ہے،
جن لوگوں کے ملک میں امن ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتے. جن لوگوں کے ملک میں وہ امن نہیں ہے وہ اس کی قدر جانتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں سلامتی سے, آپ کو فکر ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ عراق میں ہیں یا لوگ مثلا افغانستان میں ہیں, وہ بیچارے یا تو اسکول نہیں جا سکتے, یا اسکول گئے تو وہ فکر ہوتا ہے کہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان میں بھی ناامنی ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں واپس آنے پہ تشویش ہوتی ہے کہ واپس آئیں گے بھی کہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ کرے کہ ہم تو پاکستانی فوج سے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستانی فوج اپنی کمر باندھ لے, اور جو ٹیررسٹ ہیں بھائی ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ شیعہ قوم کا بچہ اور شیعہ قوم کا مرد و زن اور شیعہ قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ ذاکر ٹائپ ہو مولوی ٹائپ ہوں, بالکل اس بات کے حق میں اور فوج کی تائید کریں گے کہ یہ اس بات میں کہ یہ نکالا جائے. یہ مولویوں کے جو فتنے ہیں, مولویوں کی جو فتنے ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ جو مسلحانہ فتنے ہیں یا دین مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ملک پاکستان میں ایک ایسے حالات لائیں اور ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ ترقی دے. جو چوری تو سب کریں گے, جو زیادہ چوری کم کریں, قوم کی بھی خدمت کریں نا. ہم تو یہ تو نہیں توقع کر سکتے ہیں کہ بالکل یہ چوری غداری چھوڑ دیں گے, لیکن قوم کی بھی خدمت کریں. اگر اس کے ساتھ چوری ہو جاتا ہے وہ اس کا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہوتا رہے گا. اوکے راجہ صاحب, اللہ آپ کو عزت دے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہماری ویورشپ ہے, لیکن ہماری اکثر ویورشپ پاکستان میں نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی دنیا میں اتنے پہلے ہوئے, اور ہندوستانی اردو زبان اور آپ کے ایکسپیٹریٹ جو پاکستانی غیر بیرون ملک جو رہنے والے پاکستان اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے ہر جگہ میں ویورشپ ہے. پاکستانی اور اردو جو زبان بولی جاتی ہے دنیا کے ہر ملک میں, امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں, یورپ میں بہت بڑی تعداد, ہندوستان میں تو ویسے ہی ہوا, وہاں پہ بہت ہے. تو ہمیں اگر ہم اس دیکھیں ابھی ہمارے ویور پاکستان سے کال وغیرہ زیادہ آتے ہیں کیونکہ ہم صبح پاکستان امریکہ میں صبح ہوتا ہے, وقت ایسا رکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, دوسرے ملکوں میں رات ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت کو چینج کریں نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یورپ سے کال زیادہ آئیں گے اور یو ایس سے زیادہ کال آئیں گے, کیونکہ لائیو پروگرام ہمارا اس وقت ہوتا ہے جو پرائم ٹائم 8 بجے پاکستان کا ہوتا ہے. ہم نے یہ سہولت کے لیے رکھا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے ویورز پاکستانی ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے سب ویورز یا اکثریت ویور پاکستان کے. ہماری اکثریت جو ویور ہے, میجورٹی آف ویورز پاکستان کے باہر ہے, لیکن ایک تعداد ہے جو پاکستان میں, ایک خاصی تعداد ہے 30% 35% پاکستان میں. اور یہ دور ایسا ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور, اتنے مختلف سورسز ہیں نا کلپس پھیلانے کا اور ویورز تک پہنچنے کا, کہ اب جو ہے نا یہ اتنا بڑا ذرائع ہے کہ کسی کو خاموش کرنا, وہ چاہے ہمارے مخالف مولوی نا جتنا وہ تمنا کر لیں, کسی کو خاموش کرنا اس کو یہ بہت مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے, بہت سخت کام ہے. تو یہ اور ہمیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم مثلا وہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے یہ چینل کو کچھ ہو جائے, وہ بہت طریقے بہت زیادہ. اوکے راجہ صاحب, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی سر. ایک سیکنڈ, میں یہ ایک جو آپ کے فالوور سے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان سے, اور یہ اس میں یہ نہیں کہ میری اللہ مجھے معاف کر کے بڑھائی ہے, صرف ایک موٹیویشن کے لیے. میں ایک مجلس میں گیا ہوں تو وہاں پہ 50 سے 60 لوگ تھے, بڑی مجلس تھی, مجھے بھی دعوت دی تھی. وہاں پہ جن علم دین کو بلایا گیا تھا غیر غریب لوگ تھے, غیر معروف سرکوی عالم دین تھے, وہ بیٹھے اور انہوں نے سیدانی اور سید کے نکاح پہ بحث کرنا شروع کی. تو ہم نے بڑی تامل سے میں نے سنا, کیونکہ جو بندہ کوئی دلیل سے بات کر رہا ہو سننی بھی چاہیے, یہی آپ کی تعلیمات میں ہے. تو اچانک انہوں نے انہوں نے اپنا رخ پھیرا اور آپ کی طرف وہ ہو گئے, اور انہوں نے جب ایک دو نازیبہ لفظ کہے تو میں درمیان میں کھڑا ہو گیا. مجلس کے درمیان آپ کھڑے ہو گئے؟ سر یہ کرنا پڑے گا نا سر. واہ جی واہ. آپ پھر کس طرح روک سکتے ہیں کسی کو؟ میں کھڑا ہوا, میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا, میں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں بہت سے لوگ اس سے اتفاق بھی کرتے ہوں گے, بہت سے نہیں بھی کرتے ہوں,
لیکن ممبر رسول پہ بیٹھ کے کسی کو گالی دینی یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے. آپ گالی دینے کا حق نہیں رکھتے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں نا. اس دوران یہ آپ کو پتہ ہے مولوی آزاد کے ساتھ ایک دو چیلے چپاڑے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں نا، وہ دو تین میرے طرف لب کے جی کہ شاید مجھے چپ کرانا چاہیں گے. وہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ انہیں سامنے سے آ رہے ان کا کہ میں کیا کروں گا. تو اللہ گواہ ہے 3 نوجوان لڑکے جنہیں میں بالکل نہیں جانتا، اللہ جانے وہ کون تھے، بالکل 22 سال کے، وہ میرے سامنے کھڑے ہو کے ڈال پر انہوں نے کہا خبردار، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں، بیٹھیں یہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ انہیں تھوڑا سا ماحول خراب ہوا، مجلس ہو گئی، تو مجھے وہ ایک ساتھ وہ پتہ تھا انہیں کہیں جی یہ باہر چلے جائیں. تو وہاں پہ پھر وہ لڑکے انہوں نے کہا جی یہ باہر گئے تو پھر ہم بھی سارے باہر جائیں گے، آپ مجلس سے نہیں کسی کو اٹھا سکتے، آپ بیٹھیں یہاں پہ. میں بیٹھ کے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑائی ہے یا کوئی بڑی بات ہے، سنانے کا مقصد اپنے دوستوں کو جو الیاری کے لفظ ہے، جناب آپ جب بھی اخبار کے لیے کھڑے ہوں گے نا، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر میں یہ واقعہ اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں 2-3 لوگ لازمی آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہ اگر بڑا مجمع ہے تو 20 لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں. بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے دعوت کی تھی کہ آپ نے ہمارا پروگرام خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے انہیں کہا آپ کا پروگرام اسی وقت خراب ہو گیا تھا جب انہوں نے گالی دے کے ممبر کا تقدس پامال کیا ہے. صحیح. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ، میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہے، یہ جو ہم بچا رہے ہیں، اس کا فائدہ کس سے ہو رہا ہے؟ الیاری کو چلے آپ کے تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں، گالیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، اس کے لیے جناب یہ آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. کل آپ کے بچے غالی بن جائیں گے، کل آپ کے بچے مقصر بن جائیں گے، کل آپ کے بچے جو ہیں ٹھیک ہے نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا میں رہیں گے، ٹھیک ہے، انہیں کچھ ساری زندگی ان کی کنفیوژن میں گزرے گی. اگر کوئی بندہ اہل بیت کی تعلیمات عام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مخالفین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اپنے جو بدترین مخالف ہیں، ٹھیک ہے، وہ مان رہے ہیں کہ اس بندے کے پاس علم ہے اور یہ ٹھیک کہتا ہے. اپنی جگہوں پہ تو میرے سامنے کئی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ایسے بندے کا پیغام کا مطلب یہی ہے کہ سیدوں کی اس بندے پہ مہر ہے. ہمارے پاک جو سید ہیں، امام علی مقام، ہمارے سادات اہل بیت، ان کی اس بندے پہ مہر ہے. تو کیوں آپ اس بندے کا، اگر آپ پیغام ہے، آپ سے نہیں ہے، کمنٹس والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس بندے کا پیغام اگر آپ عام کریں گے تو یہ ایک قسم کا جہاد ہے. جہاد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پستول نکال کے کریں، کسی کو اچھے طریقے سے ایک اچھی بات کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. آپ خود جو ہے کیا اس کا نام ہے راجہ صاحب تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طیب اللہ، تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو حمایت کرنے کا شکریہ، سپورٹ کرنے کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور لوگ منتظر ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو بھائی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی کسی کا مجلس جو ہے ڈسٹرب ہو. تو آپ جو مجلس کے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں، میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ان کو بولنے دیں بھائی، مجلس کے بعد آپ تذکر کریں، یہ بہتر ہے. مجلس کے درمیان اگر وہ کوئی شخص مجھے گالی دیتا ہے تو یہ اگر آپ کھڑے نہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی مرضی بھائی. اگر کھڑے بھی نہ ہو جائیں نا مجلس کے درمیان، مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں تو کوئی بات. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے خاطر آپ مجلس کو ڈسٹرب کریں. میں آپ کا ایک ادنا سا بھائی ہوں. اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو خیر، وہ کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے تو چلیں، کوئی بات نہیں. اگر وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے تو وہاں پر اگر اس حقیر کو گالی دیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے اس کو اور میں میری ہدایت فرمائیں. آپ مجلس کو خراب نہ کریں، مجلس کو جانے دیں، لیکن ایسے افراد کو بعد میں آپ پیار سے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی سیدانی کے نکاح کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا جواب گالی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ ذاکر حضرات اپنا علم آگے لائیں، مجھ سے گفتگو کریں، دلیل لائیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح حرام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے. اوکے.